بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی۔ سی پیک ہم سب کو یاد ہے کہ بڑے فین فیئر کے ساتھ سٹارٹ ہوا اور سڑکیں بنی اور ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے پوری جو ہیں وہ پلیٹونز بریگیڈ ریز کیے گئے اس کی سیکیورٹی کے لیے اور انویسٹمنٹ اس پہ آئے گی اور پھر پاور پلانٹ۔ اب یہ ہے کہ کچھ اس کے جو منصوبے ایسے تھے وہ سٹیل میٹ کا شکار ہے، رکے ہوئے اور آگے چل نہیں رہے۔ اور اس کی ٹپیکل وہ جو کہتے ہیں نا کہ دا جول ان دا کراؤن دیٹ واز گوادر، سی پیک کا جو ہے گوادر کے اندر وہ ہائی وے بن گئی ہے، بریک واٹر نہیں اس کا وہ جو ہے وہ بن سکا ابھی تک، اور جو انرجی کا منصوبہ تھا ڈیسیلن اور کچھ اور بھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج حسان داؤد صاحب ویری وارم ویلکم۔ آپ نے سی پیک کو ہیڈ کیا، بڑے قریب سے دیکھا ہے اور پلاننگ کمیشن میں آپ نے اوور آل اس کے ڈائنامک کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ آج آپ لوگوں نے بہت اچھا ایک ایونٹ بھی کیا تھا، گرین ڈیولپمنٹ آف سی پیک۔ آئی تھنک کہ اوور آل لوگوں کا ایکسپیکٹیشن جو ہے یا نیریٹو جو ہے وہ تھوڑا سا فالٹی ان اے سینس اس لیے کہ شاید اب اتنی ڈسکشن نہیں ہوتی۔ ایک چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں، ایک یہ ہے کہ جو میڈیا کی ڈسکشن ہے، جو ہماری سوشل میڈیا کی ڈسکشن ہے، اس کی لائف سپین بہت چھوٹا ہو گیا۔ اس میں کوئی چیز سنسنی جس چیز میں نہ ہو وہ اتنی ڈسکشن میں نہیں آتی۔ سو پرہیپس یہ کہ چونکہ یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کے 8 سال ہو گئے ہیں، ایک اپنی سپیڈ سے آہستہ آہستہ چل رہا ہے، تو مے بی دیٹ از اے ریزن کہ وہ لگتا ہے کہ وہ سلو ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کووڈ نے اوور آل گلوبل موومنٹ کو، گلوبل پروجیکٹس کو، گلوبل اکانومی کو سلو ڈاؤن کیا۔ پھر رشیا یوکرین وار نے ایک پولیٹیکل بیلنس کو جو ہے وہ ڈسٹرب کیا، جہاں پر آج سے آئی ریممبر، اور آپ ہی کے ساتھ آج سے 5 سال پہلے ہم یہیں پہ ڈسکس کر رہے تھے، پہلی دفعہ آپ سے یہاں پر، اس وقت ہم اپ بیٹ تھے، اوور آل گلوبل اکانومی کی طرف اچھی باتیں ہو رہی تھی، ایگریکلچر سیکٹر، ٹریڈنگ سیکٹر، اس کے علاوہ اوور آل مینوفیکچرنگ سیکٹر کی طرف ہم جا رہے تھے۔ لیکن اب چونکہ ہمارے ہاں جو پروجیکٹس ہیں جو انفراسٹرکچر کے ہیں اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے میرے نزدیک۔ جو تھوڑا سا ایشو ہے وہ ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا، جو ایس سی زی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ ایس سی زی ڈیولپمنٹ کا ہمارا ایکسپیرینس جو تھا نا، ہم سمجھتے تھے بس دیواریں بنا دیں گے، ایک دو سڑکیں بنا دیں گے، لیکن جو گوادر پہ تھا کہ دنیا کی یہ ہب ہوگی، مدر ویسل آئیں گے جائیں گے، وہ بھی تو نہیں ہوا۔ دیکھیں کوئی بھی پورٹ، دنیا کی کوئی بھی پورٹ ہو، وہ اتنی آپ دبئی کی دیکھ لیں، جبل علی دیکھ لیں، سلالہ ایک دم تو نہیں ہوا تھا نا۔ ابھی تو اس پورٹ کو فنکشنل، چائنا کے انڈر فنکشنل ہوتے ہوئے 6-7 سال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس کی جو اوور آل ڈیولپمنٹ، سڑکیں نہیں تھیں، سڑکیں اب ٹھیک کی گئیں، ایسٹ پہ ایکسپریس وے اب بن گیا الحمدللہ، آپ کی کنیکٹیویٹی کوسٹل ہائی وے سے ہو گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ان نیکسٹ 4 to 10 ایئرس آپ دیکھیں گے، نیکسٹ 4 to 5 ایئرس آپ دیکھیں گے کہ گوادر کے اندر بہت زیادہ ایکٹیویٹی۔ پھر دوسرا ہے کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ریل اسٹیٹ مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا کہ ہر آدمی نے ایک زمانہ تھا کہ پلاٹ، اور ہر جگہ پہ ہر سڑک پہ بل بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ گوادر کے اندر پلاٹ لیں۔ سو اس سے ہم سنسنی کریٹ کر دیتے ہیں، جیسے اوور نائٹ ایک پورٹ سٹی ہے کمپلیٹ۔ ہمارا کتنا ایکسپیرینس ہے پورٹ سٹیز ڈیولپ کرنے کا؟ کراچی پاکستان بننے سے پہلے تھا، پورٹ قاسم ایز اے پورٹ تو ہم نے ڈیولپ کی، لیکن وہ کراچی کا ہی حصہ ہے نیچرلی، تو سٹی ڈیولپ تھی۔ اب یہ پوری ایک اسکریچ سے آپ پوری پورٹ ڈیولپ کر رہے ہیں، ایک اسمال فشنگ ٹاؤن سے۔ شنجن کا ایگزامپل لے لیں تو ان کو بھی 30 سے 40 سال لگے تھے، تو ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اوور نائٹ ہو جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ، اور میری ایکسپیکٹیشن، اور جب ہم نے گوادر ماسٹر پلان پہ بھی کام کیا، اس کے لحاظ سے چیزیں ڈائریکشن وائز ٹھیک جا رہی ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز پہ ہمیں کام کرنا چاہیے وہ اس کے گورننس سٹرکچر پہ ہے۔ ہمیں یہ جو ٹپیکل جو ہمارا گورننس ماڈل ہے آف اے سٹی، اس سے چینج کر کے آئی تھنک دبئی والے ماڈل پہ، یا جو باقی پورٹ سٹیز کے اندر سی ای او اسٹائل ماڈل ہے، اس کی طرف جانا چاہیے۔ مثلاً کیا مطلب کہ آپ کا ایک سی ای او، اس کے نیچے آپ کے فنکشنل آرگنائزیشنز ہوں، ایک پورٹ مینجمنٹ کو دیکھے، ایک اس کی اکنامک ایکٹیویٹی کو دیکھے، ایک اوور آل ڈیولپمنٹ کو دیکھے، اور وہی جس طرح اے سی ڈی سی کا سسٹم ہے یہ ختم بتائیے کہ ایک دیکھیں نا، جو انٹرنل کمبشن انجن کے اندر گیسولین پھٹتی ہے، ایکسپلوڈ کرتی ہے، اور
پسٹن چلتا ہے, وہ مدر ایونٹ ہے جو باقی ساری مشینری کو رن کرتا ہے. اور اسی طرح جو موٹر ہے اس میں جب الیکٹرک کرنٹ آتا ہے اور اس سے اسپارک اور وہ میگنیٹ بنتا ہے, وہ ایک مدر ایونٹ ہے جس سے آگے سب. یہ جو گوادر کا ہے اس کا مدر ایونٹ کیا ہے؟ آئی تھنک پرائم موور جو ہے نا اس کی اوور آل پورٹ جو ہے وہ, اچھا یہ ڈبیٹ بھی ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ, اور میں نے اس کو ہوتے ہوئے دیکھا جب ماسٹر پلان یا اس کے بعد کہ کیا پورٹ شہر ڈیولپ کرے گی یا شہر پورٹ ڈیولپ کرے گی, اور اس میں بہت ڈسکشنز ہوتی رہیں. ہمارے مختلف میری ٹائم منسٹرز جو تھے, سیکریٹریز جو تھے, کیونکہ ہم انہیں کے ایک آپریشنل ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ سے ڈرائیو کرتے ہیں چیزیں, اور پولیٹیکل لیڈرشپ. تو یہ ڈسکشن اگر آپ پوچھیں سے بلوچستان کی گورنمنٹ سے, تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں, شہر یا اوور آل جو کوسٹل بیلٹ ہے وہ ڈرائیو کرے گی پورٹ کی ڈیولپمنٹ. لیکن اگر آپ میری ٹائم منسٹری سے پوچھیں جو کہ رسپانسبل ہے پورٹ, وہ کہیں گے نہیں پورٹ ڈیولپ ہوگی تو یہ, اور یہ ایگ اور چکن والی تھیوری ہے. آئی تھنک جو پرائم موور جسے ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں, وہ اس پورے اسٹرکچر میں پورٹ کی جو آپریٹیبلٹی ہے اور اس کی فنکشنل کی ایفیشنسی, جب تک وہ امپروو نہیں ہوگی, اور اس میں نا یہ ہماری جو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک شپ آیا مدر ویسل ہے جی جو کہ جبل علی میں مشکل ہے لگنا, اور اس کے آگے پورا آگے ساؤتھ ایشیا سے آگے تو خیر ابھی ہمارے وہ تعلقات ہیں, لیکن سینٹرل ایشیا اس سائڈ ویسٹ کی طرف بہت, تو وہ آیا اور وہ ان لوڈ ہوا اور آگے گئے, اور وہاں سے آیا اور آگے گئے. وہ ایکٹیویٹی کیوں نہیں شروع ہو سکی؟ نہیں, وہ شروع ہوئی بھی ہے. I mean, اس کو والیوم میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی میں نے سنا ہے یہ, مجھے کسی سے کہ ازبکستان نے ریکویسٹ کی تھی کہ 10 ایکڑ ہمیں کراچی میں دیں, تو ہم اپنی ہاف آف آر جو امپورٹس ہیں وہ پاکستان کے ذریعے ہم ری روٹ کرنا چاہتے ہیں, اس سے ہم اتنے بچیں گے. لیکن گوادر کے انہوں نے گوادر قریب ہے ان کا. نہیں دیکھیں, اگر آپ کسی سے پوچھیں گے نا کہ کیونکہ جو کراچی ہے اس کی روڈ کنیکٹیویٹی نارتھ کی طرف ایسٹ کوریڈور سے بہتر ہے. یقیناً آپ موٹر وے پہ چڑھ جاتے ہیں, اور اب اگر سکھر حیدرآباد بھی بن جاتے ہیں, ملتان سکھر تک سے, اور اس سے آگے تو بالکل آپ یہاں سے برہان تک کوئی ایشو ہی نہیں. جو ویسٹرن کوریڈور اس کے اندر کچھ پاکٹس ہیں جس کے اندر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, کچھ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہوتے ہیں. جب آپ باہر سے دیکھتے ہیں, اندر رہتے ہیں تو آپ کو اتنی چیزیں محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کا ایک نیریٹو بن رہا ہوتا ہے, اخباروں سے آپ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, افغانستان سے آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے دوسرا یہ کہ کراچی ایز اے پورٹ بہت ڈیولپ ہے, بہت ہی زیادہ ڈیولپ ہے, اور یہ ان دا لاسٹ 20 ایئرز بہت تیزی سے ڈیولپ ہوئی. اس کے اندر اس کو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس جب کیا گیا تو پھر گوادر کے نئی برتھ بنا کے بہت بہت کام ہوا ہے, بہت زیادہ جی. اور ایکسٹینڈ کیا گیا آپ کی پورٹ کو. تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے ابھی گوادر کی جو اوور آل گوادر میں ڈیفینیٹلی نئی آپ نے کرینز لگائیں, آپ نے نیا سسٹم کیا, شپس آنا شروع ہوئے. میرا خیال ہے کہ کیونکہ اوور آل جتنی بھی لاجسٹکس تھی اور سپلائی چین تھی وہ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی, بہت زیادہ. So the COVID is to blame? No, not COVID, but overall, I mean multiple factors. COVID is one reason. The efficiency of the port is another system. Road connectivity is another system. یہ بتائیے کہ ہمیں یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا یہ کہ گوادر بنائی چائنا سے ہم نے پیسے لے کے 211 ملین یا کتنے, تو جب بن گئی تو ہم پہ پریشر آیا, بلکہ کچھ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کی امریکنز نے آ کے نیوی میں, اور جنرل مشرف نے جا کے مشورہ کیا چائنیز سے کہ اب کیا کیا جائے. انہوں نے کہا گو بیک اینڈ ڈو واٹ امریکنز وانٹ یو ٹو ڈو, کیونکہ ہم بھی وہی کرتے ہیں. تو وہ واپس آیا اور سنگاپور کو دے دی. انہوں نے کہا دوبارہ ہم تب آئیں گے جب ہم اپنا مڈل انکم کنٹری بن چکے ہوں گے اور ہم ملٹری مسل بھی فلیکس کرنے کے قابل ہو جائیں گے. 2013-14 میں آئے اور سی پیک اور وہ واپس لے لی. آپ سمجھتے ہیں کوئی اس طرح کا فیز آیا ہے کہ اب 8-10 سال کے لیے پھر ہم پہ انٹرنیشنل پریشر پڑا ہے فرام ادر سائڈ, اور سی پیک جو ہے نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس پہ ایسی بات مطلب جسٹ فار گوادر آئی ڈونٹ تھنک. دیکھیں دیکھیں نہیں, میرا نہیں خیال. اچھا, آپ کا نہیں خیال؟ جی, میں مطلب کچھ ایسی ڈسکشن میں IMF کے ساتھ جب پہلے جب میں ادھر تھا تو ڈسکشن, میرا نہیں خیال کہ آئی مین دیکھیں اس سے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ تو آتی ہے نا, آپ کی اوور آل ڈیولپمنٹ اسٹرکچر اسٹیمولس تو ہے نا.
سو میرا نہیں خیال کہ آن گراؤنڈ انہوں نے ایسی کوئی ایکٹیویٹیز کی ہیں یا کسی نے کو کہا ہے پریشرائز یا کسی کو پریشرائز کیا ہو کہ آپ سی پیک نہ کریں. میرا نہیں خیال، ایٹ لیسٹ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نے ایٹ لیسٹ اپنے ٹائم میں نہیں دیکھا. کبھی کبھی ہم آئی ڈونٹ نو ویدر آئی شوڈ سے دس کہ ہم چیزوں کو پوسٹ زیادہ کر دیتے اپنے I mean more than it is required. جیو اسٹریٹجک لوکیشن فار ایگزامپل دیکھ لیں، ہم پچھلے 70 سال سے I mean it is there, yes. I mean who does not know it, and also who is taking that away from you. But I think we pose it too much, creating unnecessary attention. So یہ ہماری ایک شاید کلچرل ایشو ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا بلو اپ کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ کچھ پروجیکٹ جو انرجی وغیرہ کا ان کا کیا ہے فیوچر؟ آئی تھنک کہ ہمارے تھوڑے سے ایشوز ہیں، آج وہاں پہ ڈسکشن بھی ہوئی کچھ پیمنٹس کے، کچھ فارن کرنسی کے، جو اوور آل ہمارے ایشوز ہیں. فسکل انٹرنیشنلی فسکل کنسولیڈیشن ہو رہی ہے، اس کا ہے اوور آل ہمارے ہو بھی رہی ہے. جو ہم نے کچھ پرومسز کیے تھے، لائک ہم نے کچھ سیکیورٹیز رکھی تھیں جو ایم او یو میں، وہ ہم بیکاز آف فائنینشیل کنڈیشن ہم اس طرح میٹ نہیں کر سکے. تو یہ ابھی کچھ انرجی کی طرف سے ان کو کنسرن ہے، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ دیٹ ڈز ناٹ ایون اسٹاپ دیم فرام انویسٹنگ مور، اسپیشلی ان سولر، جس کی ٹیکنالوجی اتنی سستی ہو رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ آنا چاہ رہا ہے. اٹ ڈز ناٹ اسٹاپ دیم فرام انویسٹنگ in hydel projects. They will continue, even mini micro maybe they will continue to invest. Investment will not stop. Of course we have to create the enabling environment. تھوڑا سا جو ان کے کنسرنز ہیں، اور sometimes when you talk you address concerns. Stakeholder management ہمیں تھوڑی سی بہتر کرنی پڑے گی، نیریٹو کو تھوڑا سا بہتر کرنا پڑے گا. اور I have been saying this all the way. اب یہ کوئی نئی بات نہیں آپ کہیں کہ نیریٹو بہتر کرنے کی ضرورت، بٹ I think یہ کنٹینیوس انگیجمنٹ چائنیز سے یا کسی بھی انویسٹر سے. ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ ریلیٹڈ ڈسکشن ہوتی ہے، چاہے ہم گورنمنٹ میں بات کریں، کہ ہمارا تو ریلیجن بھی کہتا ہے کہ جو آپ پرومس کریں اس کو پورا کریں. سو آئی تھنک کہ ہم جب انسینٹیوز اپنے بنائیں تو ان کو ایسے بنائیں کہ وہ ریئلسٹک ہوں. جو انسینٹیوز ہم دیتے ہیں وہ ایسے ہوں جو ریجنلی کمپیٹیٹیو ہوں، وہ ایسے ہوں جو بیک لوڈڈ ہوں، فرنٹ لوڈڈ نہ ہو. کہ ہمارے چونکہ لینڈ اتنا مہنگا ہے تو آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں کاسٹ میں، کیونکہ اوور آل چائنا لینڈ فری دیتا ہے، ویتنام فری دیتا ہے ان ملکوں میں. سو یہاں پہ چونکہ کاسٹ زیادہ ہے تو تھوڑی سے وہ انویسٹمنٹ وائز دی کاسٹ بیکمز ہائی. تو ہم انسینٹیوز جو دیں ان کو پھر وعدہ کریں، چاہے وہ ڈالرز کی ریپیٹریشن ہو، پروفٹ کی ریپیٹریشن ہو، چاہے وہ کمپنیز کی رجسٹریشن ہو. کبھی کبھی ہم کمپنیوں کی رجسٹریشن کا پروسیس بہت ڈیجیٹل ہے، بہت آسان ہے، لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ سبجیکٹ ٹو کلیئرنس اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ ہم جو ون ونڈو آپ بھی سن رہے ہیں، آپ تو اسلام آباد میں ہیں، میں تو کہتا ہوں بہت زیادہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. آئی تھنک ون ونڈو شوڈ ناٹ ہیو 5 or 7 windows in itself. It should be one window means کہ آپ گئے ایک کلک پہ، آپ ایک جگہ سے سب چیزیں، یا ایٹ لیسٹ ایک بلڈنگ میں، ایک انفراسٹرکچر میں، یا ایک ڈیجیٹل پورٹل میں آپ کو ہر چیز مل جائے. پھر یہ نہ ہو کہ آپ یہاں سے تو ڈیجیٹلی کنیکٹ ہو گئے، آپ نے فارمز بھی فل کر دیے، لیکن پھر آپ کو جانا پڑ رہا ہے ویریفیکیشن کے لیے، تھپا یا اسٹیمپ یا سگنیچر کے لیے پیمنٹ. سمپل رکھیں چیزوں کو اور جو وعدہ کریں پورا کریں. چلیں جی، اللہ کرے بہتر اور چلتا رہے. اور وٹ ایور از دی ہوپ، یہ فیوچر ہے. لیکن ایک بات کلیئر ہے، کچھ چیزیں ہیں جن پہ ڈیلے ہے، اور اگر یہ پروکریسٹینیشن نہیں ہے تو کوئی باٹل نیکس ہیں، کوئی ایشوز ہیں، فزیکل ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو بھی ہیں. لیکن بیسٹ یہ ہے کہ اس کو حکومت کو پرائرٹی دے کے ریزالو کرنا چاہیے. آج منسٹر بھی ایک سننے کا ایک جگہ پہ موقع ملا، لگتا ہے کہ گورنمنٹ از این ایٹ اٹ. ایک میں آپ کے پروگرام کو اینڈ کرتے ہوئے ایک چیز ضرور کہوں گا کہ ہم ایس سی جیز کو اس کے ٹرو ایسنس میں یوز کریں. صرف اس کو ہم اس لیے یوز نہ کریں کہ انڈسٹری لانی، ہم ایکسپیریمنٹ ماڈلز کے طور پہ یوز کریں. فار ایگزامپل آپ نے کرنسی سواپ کا ایگریمنٹ کرنا ہے، آپ نے کوئی ٹیکسیشن نہیں لانی ہے یا ٹیکسیشن ود ڈرا کرنی ہے، انسینٹیوز دینے، ان کو ان ایس سی جیز میں پہلے ایکسپیریمنٹ کریں. ایک چھوٹا سا ایریا ہے، 10 12 15 20 انڈسٹریزوں میں، اس کے ریزلٹس کے بیس پہ آپ اس کو نیشن وائڈ مطلب آپ نے جو چاہتے ہیں کہ بڑا کام اسے وہاں پائلٹ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ آگے لے کے جائیں. آئی تھنک دین آپ یو ول سی کہ آپ کے جو ایس سی جیز ہیں وہ آپ کو ٹرو ڈیویڈنڈ دیں گے.
بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک اور اچھی سجیشن ہو سکتی ہے، اور دیکھیں اس کو گورنمنٹ کیسے آگے لیتی ہے. انشاءاللہ. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.